وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون بے شک متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، فی مقام امین امن والے مقام میں ہوں گے، حفاظت والی جگہ میں ہوں گے، امن والی جگہ میں ہوں گے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا ذکر کیا، یوم الفصل کا ذکر کیا، فیصلے کا دن کا، اور اللہ نے فرمایا کہ فیصلے کا دن جو ہے یہ اصل حقیقت ہے اور یہ اصل زندگی ہے۔ سب لوگوں کے لیے جو مقررہ وعدہ ہے وہ فیصلے کا دن ہے۔ اور پھر اس فیصلے کے دن میں لوگ دو طرح کے ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے رسولوں پر اترنے والی وحی کے، اللہ کے احکامات کے منکر ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں۔ تو کل ہم نے ان لوگوں کا انجام پڑھا کہ جو لوگ گناہ گار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے کتنا سخت عذاب ہے قیامت کے دن والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے، عادت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ اچھے لوگوں کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، جب بھی اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ برے لوگوں کا تذکرہ بھی ضرور کرتے ہیں، جب بھی جنت کا ذکر کرتے ہیں تو جہنم کا ذکر ضرور کرتے ہیں، تاکہ دونوں پہلو ایک مومن کے سامنے رہیں۔ وہ صرف اللہ رب العالمین کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف امیدوں میں اور خواہشات میں ہی مبتلا نہ ہو جائے، اور وہ اللہ رب العالمین کے غضب، قوت، طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جہنم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں وہ صرف خوف کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ اس کے سامنے اللہ رب العالمین کا غضب اور اللہ رب العالمین کی رحمت، یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ اس کے سامنے موجود ہوں۔ جس طرح ہم نے پڑھا کل کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں انہ هو العزیز الرحیم، وہ بہت غالب ہے اپنے دشمنوں پر اور بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی اپنے دوستوں پر، اپنے ماننے والوں پر۔ تو کل ہم نے اللہ کے نافرمانوں کا، گناہ گاروں کا تذکرہ پڑھا، تو آج اللہ سے ڈرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، تو ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر پھونک پھونک کر قدم اٹھائے، وہ دنیا کے اندر ڈرتا رہے، وہ دنیا کے اندر بڑی عیاشی کے ساتھ اور لاؤبالی پن میں گپ شپ لگاتے ہوئے اور بے توجہی کے ساتھ زندگی نہ گزارے، وہ دنیا کی زندگی گزارے پھونک پھونک کر۔ وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کرنے پر مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں۔ کوئی بات کرنی ہے، کوئی بات منہ سے نکالنی ہے
منہ سے نکالنے سے پہلے سوچے کہ یہ کلمہ اللہ کو راضی کرے گا کہ اللہ کو ناراض کرے گا، تو ایسے لوگوں کو متقی کہتے ہیں۔ متقی وہ شخص جو پرہیز کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے والا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچاتا ہے جیسے کوئی شخص اگر صحرا میں، جنگل میں جا رہا ہو، رستے میں بہت زیادہ جھاڑیاں اور کانٹے وغیرہ ہوں، تو وہ شخص اپنے آپ کو جھاڑیوں سے اور کانٹوں سے محفوظ رکھ کر وہ اپنے پاؤں دامن بچا کر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی معنی میں تقوی، متقین کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر بات سے پہلے، ہر عمل سے پہلے ایک مومن یہ سوچے کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اگر راضی ہوں گے تو انسان کر گزرے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر اسے یہ لگے اللہ ناراض ہوں گے تو وہ باز آ جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے پھر جنت اور بہت نعمت تیار کر رکھی ہیں۔ تو فرمایا ان المتقین فی مقام امین، جو متقی لوگ ہیں وہ امن والے مقام میں ہوں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، نعمت کی بات تو بعد میں ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جن خطرناک عذابوں کا پیچھے ذکر ہے تو ان چیزوں سے وہ محفوظ ہوں گے۔ اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آخرت میں آگ سے، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے اور ہولناک ہے، اور زقوم سے اور گرم پانی سے، اور اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے کسی کو محفوظ کر لیں، یہی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ تو متقی لوگ سب سے پہلے فرمایا کہ وہ امن والے مقام میں ہوں گے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا کسی عذاب کا، اللہ کے غصے کا۔ اب اللہ ان سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے، گویا کہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا وہ لکھ دی گئی ہوگی، اور وہ امن میں ہوں گے۔ جہنم کے جتنے عذاب ہیں ان سے، موت سے امن میں ہوں گے۔ دنیا کے اندر انسان ہوتا ہے، دنیا کے اندر انسان کو آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ جنت کے اندر کوئی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، کوئی چھوٹی سے چھوٹی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ بے شک متقی لوگ امن والے مقام میں ہوں گے، امن والی جگہ میں ہوں گے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نہیں خلط ملط کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے اندر ظلم کا کوئی شائبہ نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد ظلم اکبر یعنی شرک ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان کے اندر شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، ہر قسم کا امن ہے، یہ لوگ محفوظ ہوں گے، وہم مہتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو متقی لوگ جو ہیں وہ امن والی جگہ پر ہوں گے، وہاں موت سے دوبارہ کوئی موت نہیں آنی، اور وہاں دنیا میں آنے والی ہر قسم کی مصیبت، آزمائشوں سے، اور جو قیامت میں اللہ کے عذاب ہیں جہنم کی صورت میں، ان تمام چیزوں سے وہ محفوظ ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ فی جنات وعیون، جنتوں میں، باغوں میں اور چشموں میں۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، وہ پہنیں گے من سندس باریک ریشم، و استبرق اور موٹا ریشم۔ یہ سندس اور استبرق دونوں سے مراد ریشم ہے، وہ ریشم سے بنے ہوئے کپڑے پہنیں گے، بہترین لباس پہنیں گے۔ جنت کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اللہ نے دنیا کے اندر آزمائشیں رکھی ہیں، دنیا کے اندر امتحان رکھا ہے، ایسی چیزیں جو انسان کو اچھی لگتی ہیں، اللہ نے بعض چیزوں پر دنیا میں پابندی لگا دی ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ میرا بندہ مجھ سے ڈرتے ہوئے میری پابندی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو اللہ نے دنیا میں انسان پر کچھ چیزوں پر پابندی لگا دی ہے، مردوں پر ریشم پہننے سے، اسی طرح سونا پہننے سے مردوں کے لیے، اور ایسی چیزیں شراب وغیرہ اور دیگر چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جنت کے اندر کوئی ایسی پابندی نہیں ہوگی، تو وہ جنت کے اندر ہر قسم کا بہترین سے بہترین لباس پہنیں گے، وہ باریک ریشم بھی پہنیں گے، موٹا ریشم بھی پہنیں گے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ متقابلین یہ تقابل سے ہے، تقابل کا مطلب آمنے سامنے ہونا، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ کس طرح منہ کر کے؟
کہ تختوں پر کچھ لوگ تختوں پر ایک لائن، ایک کتار ادھر ایک کتار ادھر تختوں پہ، تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے وہ تختوں پر بہترین قسم کی مسندوں پر بہترین قسم کے لباس پہنے ہوئے وہ بیٹھے ہوں گے۔ کذالک اسی طرح ہوگا، یعنی جو اوپر ذکر ہے یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، 100% ایسا ہی ہوگا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی کذالک آئے تو وہاں عام طور پہ پچھلی بات کی تائید کے لیے آتا ہے۔ اگر تمہیں پچھلی بات میں کوئی شک ہے تو تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، مانند اسی طرح ہی ہوگا، اس میں کوئی کسی قسم کی شک و شبہ والی بات نہیں ہے ایک مومن کے لیے، اور ایک مومن کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جی جب علیحدہ ہر شخص کو ملے گی، وہ اس کا وارث ہوگا اس جنت کا، اور بہت بڑا رقبہ، سب سے آخری جنت کی، اس دنیا سے 11 گنا زیادہ ہوگی، تو وہ کون لوگ ہوں گے جو ان کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں ویسے تو ہر جنتی جو ہے وہ اتنا بڑا اس کا جنت کے اندر بہت بڑی جگہ ہوگی اور 10 دنیا کے برابر جو ہے اور اس سے بھی زیادہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ گھروں کے اندر ہی موجود رہیں گے، محلات کے اندر موجود ہوں گے، وہ جنت کے اندر بھی ایک معاشرتی زندگی گزاریں گے اور ایک دوسرے سے میل جول، سوشل جو ہے وہ ان کے کانٹیکٹس ہوں گے۔ جنت کے اندر بازار بھی ہوں گے، جنت کے اندر انسان جو چاہے گا تو انسان کو وہ ملے گا۔ تو دیکھیے دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بہترین سے بہترین کاروبار ہو، ہمارا بہترین سے بہترین محل ہو، اور تو یہ نہیں کہ جنت میں ہماری خواہشیں ختم ہو جائیں گی، یہ خواہشیں جنت میں موجود ہوں گی۔ دنیا میں انسان جو بھی خواہش کرتا ہے، بعض صحابہ کرام نے کہا ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم جنت کے اندر جو ہیں وہ کھیتی باڑی کریں، کیا وہ کھیتی باڑی ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کھیتی باڑی بھی ہوگی۔ کسی نے کہا ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں گھوڑے اور یہ گھوڑے کے بچے یہ بڑے پسند ہیں، تو کیا ہم جنت کے اندر اس طرح کر کے جانور اور گھوڑے اور ان کے بچے والا پال سکیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پال سکیں گے۔ اسی طرح جنت کے اندر بازار بھی ہوں گے، جنت کے اندر جمعے کے دن وہ لوگ بازاروں میں نکلیں گے، اللہ رب العالمین کا دیدار بھی ہوگا، ایک دوسرے سے میل ملاپ بھی ہوگا۔ تو وہ جب ایک دوسرے سے وہ مل کر بیٹھیں گے تو ہر وقت تو گھروں میں نہیں ہوں گے، تو جب گھروں سے نکلیں گے مل کر بیٹھیں گے تو وہ بیٹھنے کی ایک صورت ذکر کی ہے کہ وہ بہترین مسندوں پر ایک گاؤ تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک اسی طرح ہوگا۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم شادی کرا دیں گے ان کی بحور عین، حور عین کے ساتھ۔ یہ تو نعمتیں ہیں ہی، اور یہ میں نے ذکر کیا آپ کو کئی دفعہ کہ قرآن کریم میں جہاں بھی جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کے عذابوں کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا ذکر ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ صرف ایک مثال کے طور پر ذکر ہوتا ہے۔ وہ جیسے دیگ میں سے کوئی چاول لے لی جائے، وہ اس طرح کی بات ہوتی ہے، ورنہ جنت کی نعمتوں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا ہے۔ بالکل اسی طرح جہنم کی بات بھی ہے۔ یہ جو جہنم کے سخت سے سخت عذاب ذکر ہوئے ہیں، یہ ہم جہنم کے عذابوں کا تذکر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ کتنے سخت عذاب ہوں گے، وہ صحیح طرح بیان ہی نہیں ہمارے سامنے ہو سکتے۔ ویڈیو آئی ہے سائبیریا کے علاقے کی، انہوں نے کنواں کھودا وہاں سے، تو تقریباً کوئی 14.5 کلومیٹر نیچے گئے ہیں، تو وہاں پہ وہ آوازیں آئی انہیں، بہت سارے لوگوں، کروڑوں کے حساب سے آوازیں آ رہی ہیں، تو چیخ و پکار کی ایک صدائیں نکل رہی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جنت نہیں ہو پاسبل کہ دنیا میں ایسا عذاب۔ تو میں نے بھی وہ دیکھی ہے ویڈیو، وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں قبر کا عذاب ہو رہا ہے کہ وہ جہنم کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال پہلی بات ہے یہ بات کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی آوازیں ہیں بھی تو وہ کس چیز کی آوازیں ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم اس پر یہ چیزیں اللہ نے ہم سے مخفی رکھی ہیں، اور ہمارا ان چیزوں پر ایمان بالغیب ہے، اور ہمیں ایک عام انسان کو دنیا میں یہ چیزیں نظر نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ان چیزوں کا معائنہ کروا دیں، نبیوں کو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ملکوت دکھا دیتے ہیں، کیونکہ نبیوں کا ایک تو ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور پھر نبیوں نے ایمان خود لا کر پھر انہوں نے اپنی قوم کو بتانا بھی ہوتا ہے، سمجھانا بھی ہوتا ہے۔
تو نبیوں کو اللہ نے کوئی چیز دکھائی ہو تو دکھائی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، جنت جہنم کی سیر کروائی، حضرت ابراہیم کو، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو، لیکن عام انسانوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ قبر کا عذاب انہوں نے دیکھا ہے یا وہ جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے، تو یہ چیزیں اللہ نے غیب رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان کو قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں۔ ہمارا ان چیزوں پر بالغیب ایمان ہے، الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب یہی ہے کہ مومن وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی باتوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، چاہے وہ ذہن میں ان کے سمائیں یا نہ سمائیں، وہ اگر صحیح سند سے ثابت ہیں تو مومن لوگ ان پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارا ان چیزوں پر بن دیکھے ایمان ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ پتہ نہیں جو میں نے خود دیکھی ہے وہ ویڈیو، وہ کہتے ہیں جی قبر کا عذاب ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی جہنم کا عذاب ہے، ہم اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں پہلی بات ہے بات صحیح بھی ہے کہ نہیں، نہیں میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ وہ بات صحیح ہو اور ممکن ہے کہ ایسے ہو ہی نہ جیسے بیان ہو رہا ہے، اور اگر وہ آوازیں ہیں بھی بالفرض تو کس چیز کی آوازیں ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے کہ وہ جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں واللہ عالم۔ ہم جب ایک بات ہی کوئی آلہ بھیجا ہے نیچے اس پہ تو اس کا ٹمپریچر 1100 سے 2000 تک اس میں فارمیٹ، جی یہ تو بہت زبردست ٹمپریچر ہے، یہی ٹمپریچر ایٹم بم پڑتا ہے تو اس کا بس دیکھیے میں یہی بات کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا کام یہ ہے، یہ جو لوگ دہری قسم کے ہوتے ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے جب تک ایک چیز کو ہم اپنے حواس سے محسوس نہ کر لیں اس وقت تک ہم ایک چیز کو نہیں مانیں گے۔ ہم مسلمان یہ نہیں کہتے، ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بات فرما دی ہے اور وہ صحیح سند سے ہم تک پہنچ گئی ہے۔ یہ رشیا کا واقعہ بتا رہا ہے، جی میں نے خود دیکھی ہے، میں نے ایک دو دن پہلے دیکھی ہے ویڈیو۔ تو میں کہتا ہوں ہمیں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ چیز ہے، یہ دعویٰ کرنے کے لیے ہمیں یقین چاہیے، وہ یقین ہم کہاں سے لائیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم خوابوں خیالوں پر اور ہم جو ہے نا وہ اٹکل پچو ان چیزوں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے کہ یہ جہنم کا عذاب ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہے کیا ہے۔ پہلی بات میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں، یہ بات کرنے والے کون لوگ ہیں، وہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سائنسدان، ناسا والے یا اس قسم کے لوگ بہت سی باتیں ایسی کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں پر اپنا رعب جمانے کے لیے اور اپنی برتری قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو ناسا امریکہ کا ادارہ ہے اس نے بہت سی باتیں سائنسی تحقیقات کے نام پر الٹی سیدھی ایسی پیش کی ہوئی ہیں جو غلط ہیں، لیکن وہ صرف اپنی برتری قائم کرنے کے لیے اور جو ہیں وہ دنیا والوں کو بے وقوف بنانے کے لیے بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہوئی ہیں۔ بہرحال میں نہ ان کو غلط کہتا ہوں نہ میں ان کو صحیح کہتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے اپنی تحقیقات کرتے رہیں۔ تو ہم کسی چیز پر بھی 100% ایمان تب لائیں گے جب وہ ہمیں 100% ایسے ذرائع سے علم ہو جس پر یقین ہو سکے۔ تو ہم ایسے جو ہے نا وہ اٹکل پچو اور خیالوں پر ہم جو ہے اس قسم کے خیالات قائم نہیں کر سکتے، جو وہ ممکن ہے ایسا ہو ممکن ہے نہ ہو۔ تو بہرحال فرمایا کہ کذالک، اسی طرح یہ اتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی جو اللہ نے ذکر کیا، اسی طرح ہوگا اور اس سے بڑھ کر وزوجناہم بحور عین، ہم ان کی شادی کرا دیں گے حور عین کے ساتھ۔ حور عین سے مراد وہ خوبصورت ترین عورتیں جو اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور جو بڑی بڑی آنکھوں والی اور جن کی آنکھوں کا رنگ بالکل سفید ہے اور ان کا وہ جو درمیان میں ڈیلے ہیں وہ بالکل سیاہ ہیں، تو بڑی بڑی سفید آنکھوں والی اور ان کا وہ ڈیلے جو ہیں وہ بالکل سفیدی اور بالکل سیاہی، خوبصورتی کی اعلیٰ ترین علامت اور صورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جنتی لوگوں کے لیے ایسی خوبصورت ترین جو ہیں وہ عورتیں حور عین تیار کر رکھی ہیں۔ یہ انسانوں میں سے جو دنیا کی عورتیں ہیں تو یہ بھی جنتی لوگوں کی بیویاں ہوں گی، اور یہ حوروں سے بھی برتر ہوں گی، ان سے بھی بہتر ہوں گی، اور ان کے علاوہ بھی حور عین ہوں گی، اور یہ انسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ایک الگ سے مخلوق پیدا فرمائیں گے، اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جنت میں پیدا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ان کی شادی کروائیں گے جیسے یہاں ذکر ہے، اور جنتی لوگ ان سے جو ہے وہ سکون حاصل کریں گے۔ اور قرآن کریم میں ان کی اور صفات بھی ذکر ہوئی ہیں، جن میں یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ گویا کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت، موتی اور مونگے وہ اتنی خوبصورت ہیں۔
اور فرمایا کہ وہ جو ہیں ایسی ہوں گی فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ وہ ایسی عورتیں ہوں گی جنت کے اندر جو دوسرے مردوں کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گی، اپنی نظروں کو جھکانے والی، اپنی نظروں کو چھوٹا کرنے والی ہوں گی۔ فیہن ان جنتوں میں قاصرات الطرف نظروں کو چھوٹا کرنے والی، نظروں کو چھوٹا کرنے والی یعنی نیچے نظریں رکھنے والی، جو اپنے شوہروں کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ تو بالکل جو ہیں وہ کمواری، اور تو اللہ نے اس طرح کر کے جو ہے وہ اہل جنت کے لیے دیگر نعمتوں کے علاوہ ایک نعمت کے طور پر اللہ نے حور عین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کروا دیں گے۔ فرمایا یدعون فیہا بکل، اور یہ حور عین کے بارے میں آتا ہے، اگرچہ ان روایات میں کچھ ضعف بھی ہے، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان حوراء بصقت فی 7 ابحر لعذبت البحار من عذوبت ریقها، کہ حور اصل میں جمع ہے اور اس کا واحد ہے حورا، اور عین یہ بھی جمع ہے اور اس کا واحد ہے عینا۔ تو لو ان حوراء، اگر ایک حور، یہ حوراء واحد ہے، اگر ایک حور بسقت فی 7 ابحر، اگر وہ 7 سمندروں کے اندر تھوک دے، اگر ایک دفعہ تھوک پھینک دے 7 سمندروں کے اندر، لعذبت البحار من عذوبت ریقها، تو وہ سارے کے سارے سمندر میٹھے ہو جائیں۔ سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو وہ 7 سمندروں کے اندر، یعنی یہ جو حور عین ہیں یہ ظاہری باطنی ہر قسم سے یہ پاک صاف ہوں گی۔ تو اگر یہ سمندر کے اندر 7 سمندروں کے اندر ایک دفعہ تھوک دے ایک حور، تو وہ 7 کے 7 سمندر وہ میٹھے ہو جائیں من عذوبت ریقها، اس کی تھوک کی مٹھاس سے۔ وَيُخْلَقُ الْحَوْرَاءُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ، اور حور جو ہے اس کو زعفران سے پیدا کیا جائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے اگرچہ سند کے اعتبار سے، تو بہرحال اللہ نے اہل جنت کے لیے حور عین جو ہیں وہ تیار کر رکھی ہیں۔ تو بہرحال جب قرآن کریم میں موجود اور صحیح احادیث میں موجود باتیں موجود ہیں، تو حور عین کا وجود تو برحق ہے اور اللہ نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو کہ یہ جو مسلمان لوگ ہیں یہ حوروں کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور یہ انہی کے تصورات میں رہتے ہیں۔ دیکھیے ہم ان کے تصورات میں نہیں رہتے، یہ اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے مرد کی، کہ مرد جو ہے وہ اللہ نے مردوں عورتوں کے اندر ایک میلان رکھا ہے مخالف جنس کی طرف، تو چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ ہماری فطرت ہے، تو اللہ نے ہمیں جو جنت کی نعمتوں میں سے ایک اس نعمت کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ جنت کے اندر بھی یہ نعمت ہوگی۔ اب مذاق کرنا اور یہ کہنا کہ جی نہیں ہمیں تو حوریں نہیں چاہیے، اور یہ دیکھو یہ مسلمان لوگ جو ہیں یہ جنت میں بھی حوروں کے خواب دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی ہم نہیں دیکھتے، ہمیں ہمارے خالق نے جو ہماری فطرت کو سب سے بہتر جانتا ہے، اس نے ہمیں جہاں دیگر نعمتوں کا ذکر کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے حوروں کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ اور جو اس کا مذاق اڑائے گا، جو اس کا مذاق بنائے گا، تو گویا کہ وہ والعیاذ باللہ وہ اللہ رب العالمین کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کریم کا مذاق بنائے گا، اور اللہ اور رسول اور قرآن کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ منافقین نے کوئی مذاق والی بات کہی قرآن کے بارے میں یا کسی دینی حکم کے بارے میں، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تم نے ایسا کیوں کہا، تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو کھیل رہے تھے، ہم تو مذاق میں ہم نے یہ بات کہہ دی۔ تو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر پیش نہ کرو کہ ہم مذاق کر رہے تھے، تم تو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے احکامات کے بارے میں جو چیز اللہ نے جو ہے وہ مومنوں کے لیے بطور نعمت ذکر کی ہے، اس کا مذاق بنانا جائز نہیں ہے، اس کو ذکر کرنا چاہیے، یہ ایک فطرت ہے، تو اللہ نے ہماری فطرت بنائی ہے، اور اللہ نے
اس کا ذکر کیا بطور نعمت تو اس کا ذکر کرنا چاہیے. اور اسی طرح میں یہاں یہ بھی ذکر کر دوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نیکی کرنی چاہیے, کسی کے خوف سے ہم نیکی نہیں کرتے, ہم کسی جہنم کسی آگ کے خوف سے ہم نیکی نہیں کرتے, ہم کسی جنت کسی نعمت کی امید میں ہم نیکی نہیں کرتے, ہم تو صرف للہ فی اللہ بس اللہ کی محبت میں نیکی کرتے ہیں, بس ہمیں جو ہے کسی کا خوف نہیں ہے. تو یہ غلط بات ہے. یہ اس لیے غلط بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت اور جنت کی نعمتوں کو ہمارے لیے بطور نعمت بطور انعام ذکر کیا ہے, اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کے مزاج کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ سے بہتر کون جانتا ہے. انسان کے مزاج کے اندر یہ ہے کہ انسان کو انعام کا لالچ دیا جائے تو انسان جو ہے وہ پھر عمل کرتا ہے, انسان کو سزا سے ڈرایا جائے تو انسان بچ جاتا ہے. تو جب اللہ نے ہمیں جنت کی لالچ دی ہے, جنت کی نعمتوں کی لالچ دی ہے, جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے, اور اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں ڈرایا ہے, تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچتے ہوئے بہت سے گناہوں سے بچتے ہیں, جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے, اور ہم جنت کی نعمتوں کی امید میں بہت سے نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم اللہ کی محبت میں بھی کرتے ہیں, اللہ کے خوف سے, اور ہم جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں, اور ہم گناہوں سے بچتے ہیں اللہ کے خوف سے بھی, اور جہنم کے عذاب کے خوف سے بھی ہم یہ کام کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں جنت کی نعمتوں کی خواہش لالچ دلائی ہے, اور اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے. اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر نیک لوگوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ نیک لوگ جو نیکی کرتے ہیں وہ اس لیے نیکی کرتے ہیں کہ وہ جنت کی خواہش میں ہوتے ہیں, اور جو نیک لوگ گناہوں سے بچتے ہیں وہ اس لیے گناہوں سے بچتے ہیں کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچتے ہیں. یہ قرآن کریم اللہ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے. مثال کے طور پر سورہ دہر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نیک لوگ کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو, وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ, اللہ کی محبت میں, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کی محبت کے باوجود. علی حبہ سے مراد کھانے کی محبت بھی ہو سکتی ہے, اللہ کی محبت بھی ہو سکتی ہے, کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں, یا کھانے کی محبت کے باوجود انہیں خود کھانا اچھا لگتا ہے لیکن وہ دوسرے لوگوں کو کھلاتے ہیں. وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو. اور وہ کیوں کھلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے, ہم تم سے کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے جو بہت ہی اداسی والا اور بہت ہی سختی والا ہوگا. گویا کہ یہاں اب نیک عمل کی ایک وجہ اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں, اور یہ ایک ایسی وجہ ہے جو وجہ گویا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا اور نیک لوگوں کے عمل کا ذکر کیا, اور نیک لوگوں کے عمل کی توجیہ بھی ان کی زبانی اللہ نے بیان کی, اور اس انداز سے بیان کی جس انداز سے اللہ راضی ہیں ان لوگوں پر. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں, وہ یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, ہم بدلہ اللہ سے لیں گے, ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں ایک تو, اور نمبر 2 ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. تو گویا کہ نیک لوگ جہنم سے بچنے کے لیے بھی کام کرتے ہیں, اور یہ کہنا نہیں جی ہم تو کسی جو ہے نا وہ جہنم سے بچنے کے لیے نہیں, ہم تو جنت کی لالچ میں کام نہیں کرتے. نہیں, ہم جنت کی لالچ میں نیکی کرتے ہیں, ہم جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری فطرت ہے, اور اللہ نے ہمیں جنت کی لالچ دلائی ہے, اللہ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے. تو جتنا اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ہمیں اللہ اور رسول کی توقعات سے بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, جو اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے تقاضا ہے ہم اس سے بھی بڑھ کر نیکی کریں گے. ہم کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی توقعات سے بڑھ کر نیکی نہیں کر سکتے. یہ کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ تو عام لوگوں کے لیے ہے, ہم تو اس سے بھی بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کریں گے, گمراہ ہو جائیں گے. اسی کا نام رہبانیت ہے. تو جب اللہ کے رسول نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا, جہنم کے عذابوں سے ہمیں ڈرایا, حوروں کا ذکر کیا, ہم نیک بن کے گئے نہیں جی ہمیں تو حوروں کی ضرورت نہیں ہے,
ہمیں تو جنت کی نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو جہنم سے ڈر نہیں لگتا، ہم تو بس یہ سارا کام بس اللہ کے اندر فنا ہو کر ہم کرتے ہیں. یہ تصور اسلام کا نہیں ہے، یہ قرآن کا تصور بہرحال یہ نہیں ہے. تو ہمیں اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ نے ہم سے تقاضا ہی نہیں کیا. ہم جنت کی ہم اللہ کی رضا میں، جنت کی نعمتوں کے لالچ میں، جہنم کے عذاب سے ڈر کر یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، قرآن کریم میں اور بڑی مثالیں موجود ہیں اس کی. تو فرمایا کہ بڑی اچھی مثال دی کہ جب مومن دعا کرتے ہیں تو خوفا و طمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، امید رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں. جہنم سے ڈرتے ہیں، جنت کی امید رکھتے ہیں. اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ اسی طرح ہوگا اور ہم ان کی شادی کرا دیں گے حور عین کے ساتھ. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ پکاریں گے اس میں ہر پھل کو امن کی حالت میں. دعا بھی ایسی کرنی چاہیے. جی دعا میں بھی خوف کے لیے اور جنت کی خواہش کے لیے باقاعدہ اللہ نے ذکر کیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے. اور ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وادعوہ خوفا وطمعا، اللہ کو پکارو خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. یہ امید رکھتے ہوئے. تو اللہ کو جو ہم اللہ سے دعا کرنی چاہیے، دعا کے اندر خوف اور طمع، خوف اور امید دونوں ہونی چاہیے. وہ خوف کس کا ہے؟ اللہ کے عذاب کا، اللہ کے غضب کا. اور امید کس کی؟ اللہ کی رحمت کی. یا ہم اس کو دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ہمارے سامنے اللہ کی رحمت کا مظہر جنت، اور اللہ کے غضب کا مظہر کیا ہے؟ جہنم. تو جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں سکھایا کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، خوف اور امید رکھتے ہوئے. اللہ کے عذاب کا خوف یا جہنم کا خوف، اور اللہ کی رحمت کی امید یا جنت کی امید. تو اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اور اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا کہ جب نبی لوگ اللہ کو پکارتے تھے، انبیاء کرام علیہم السلام اللہ سے دعائیں کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح امید اور خوف رکھتے ہوئے. قرآن کریم میں ذکر ہے اولئک پیچھے نبیوں کا ذکر ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ سارے نبی وہ تھے جو نیکیوں میں جلدی کرنے کی کوشش کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں وہ پکارتے تھے امید رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے. کس کی امید؟ اللہ کی رحمت کی، جنت کی امید. کس کا ڈر؟ اللہ کے عذاب کا، اللہ کے غضب کا، جہنم کا ڈر. تو یہ کہنا نہیں جی ہمیں کوئی اللہ کی جنت کی ہمیں امید نہیں ہے، ہمیں جہنم کا ڈر نہیں ہے، ہم تو بس ہم کسی لالچ میں اور ہم کسی سے ڈرتے ہوئے ہم نیکی نہیں کرتے. یہ ایک غلط تصور ہے. یہ صوفی حضرات کے ہاں ہو یہ چیز، وہ اس کا تقاضا کرتے ہوں. بہرحال کتاب و سنت جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ اس قسم کی ہمیں دعوت نہیں دیتا. وہ تو ہمیں اللہ کی رحمت کا، جنت کا لالچ دیتا ہے، اور ہمیں وہ اللہ کے غضب سے اور جہنم سے ہمیں ڈراتا ہے. فرمایا کہ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ پکاریں گے اس میں یعنی جنتی جنت میں، بکل فاکہۃ، ہر پھل کو، آمنین، امن کی حالت میں. جنتی لوگوں کی جو دیگر نعمتیں ذکر کی جنت میں، اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے حوریں بھی ہوں گی. اور پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ جو چاہیں پھل وہ پکار لیں، جو چاہے پھل مانگ لیں، آمنین، امن کی حالت میں. کس بات کا امن؟ ایک تو جیسے پیچھے ذکر ہوا کہ یہاں امن سے مراد ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے آزمائش سے، موت سے، عذابوں سے امن. اور پھر دوسرا امن سے مراد ہے کہ اس کا ڈر بھی نہیں ہوگا کہ جو پھل مانگیں گے وہ پھل ختم ہو جائے گا، یا وہ اس پھل کا موسم نہیں ہے. بعض دفعہ تو ہمارے ہاں دنیا میں ایک پھل کا بعض دفعہ موسم ہوتا ہے، ایک پھل کا موسم ہی نہیں ہوتا. بعض پھل ہیں جو ایک علاقے میں ہوتے ہیں، دوسرے علاقے میں ہوتے ہی نہیں. اور اگر وہ پھل موجود ہوں دنیا کے اندر تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو دونوں چیزیں ہیں. تو جنت کے اندر ان چیزوں سے بھی امن ہوگا. نہ تو یہ ہے کہ فلاں پھل ہمارے ہاں اویلیبل نہیں ہے، موجود نہیں ہے، یا اس کا زمانہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہوگا. اس سے بھی امن میں ہوں گے، اور اس سے بھی امن میں ہوں گے کہ اتنے زیادہ جنتی ہیں وہ کوئی ختم ہی نہ ہو جائیں، وہ ختم بھی نہیں ہوں گے. تو اس سے بھی امن میں ہوں گے. اس کو دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے فرمایا ہے. سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وفاکہۃ کثیرہ، بہت زیادہ پھل ہوں گے جنت میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. لا مقطوعۃ، کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا ممنوعہ، کبھی روکا بھی نہیں جائے گا انہیں.
کبھی ختم نہیں ہوں گے کہ کثرت استعمال سے ختم ہو جائیں، اور کبھی روکا بھی نہیں جائے گا کہ جی اب موسم نہیں ہے، اس علاقے میں نہیں ہوتے، یا ہیں دینے نہیں ہیں، نہ وہ ختم ہوں گے نہ روکا جائے گا۔ پھر فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، نہیں وہ چکھیں گے اس میں یعنی جنت میں الموت موت کو، جنت میں کوئی موت نہیں ہے، الا الموتۃ الاولی سوائے پہلی موت کے۔ کون سی پہلی موت؟ جو دنیا میں آ چکی ہے۔ یہاں پہلی موت کو پہلی اس لیے قرار دیا حالانکہ وہ حقیقت میں دوسری موت ہے۔ حقیقت میں وہ کون سی موت ہے؟ دوسری موت۔ پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں، دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں۔ پہلی موت کون سی ہے؟ پہلی موت ہمارے دنیا میں آنے سے بھی پہلے پہلی موت ہے جو ہم گزار آئے ہیں۔ ایک موت ہے جو ہم گزار آئے ہیں، ہمارے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہم مردہ تھے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو پتہ لگا کہ دو موتیں ہیں، دو زندگیاں ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے موت ہے جو پہلی موت جب ہم اس زندگی سے پہلے تھے، پھر زندگی ہے دنیا کی زندگی، وہ کون سی زندگی ہوئی؟ پہلی زندگی، دنیا کی زندگی پہلی زندگی ہے۔ اور پھر دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو موت ہے، جو دنیا میں موت آتی ہے ہمیں، وہ دوسری موت ہے۔ اور اس دوسری موت کے بعد جو قبر میں ہے، یہ موت ہے لیکن اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر برزخی زندگی ہوتی ہے۔ اس موت کے اندر قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ میں یہ دنیا کی موت سے لے کر قیامت تک کی زندگی کو برزخی زندگی قرار دیا گیا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ مرنے سے لے کر بعث تک برزخ ہے، وہ ہے موت، لیکن وہ اس طرح کی موت ہے کہ اس موت کے اندر، قبر کے اندر انسان نعمتیں اور عذاب بھی ہوگا۔ وہ اگر موت ہے تو کیسے عذاب ہوگا؟ وہ برزخی انداز میں ہوگا، ہم اس کو اب سمجھ نہیں سکتے کیسے ہوگا، لیکن اس کو عمومی طور پہ موت قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو وہ موت ہے بعث بعد الموت تک، قیامت کے دن اٹھنے تک یہ موت ہے۔ اور پھر جو اب حقیقی زندگی ہے، قیامت کی زندگی، وہ در حقیقت دوسری زندگی ہے۔ تو اس حقیقی زندگی کے اندر جو قیامت کے اندر، قیامت کے بعد جنتیوں کی جو زندگی ہوگی جنت کے اندر، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں پہلی موت آ چکی ہے، اس موت کے بعد اب تمہیں کوئی موت بھی نہیں آئے گی۔ یہاں پہلی موت اس کو کیوں قرار دیا؟ حالانکہ وہ دوسری موت ہے۔ وہ کون سی موت ہے؟ دوسری۔ اس کو پہلی موت قرار اس لیے دیا ہے کہ وہ اس دوسری زندگی سے پہلے ہے، اس اعتبار سے اس کو پہلی موت قرار دی ہے، ورنہ وہ در حقیقت دوسری موت ہے۔ تو لا یذوقون فیہا الموت، نہیں وہ چکھیں گے اس میں موت کو، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، اب تیسری موت نہیں آئے گی۔ ایک موت تو وہ ہے جو اس زندگی سے پہلے ہے جب ہم عدم میں تھے، ایک وہ موت کی کیفیت ہے، وہ ہمیں اس موت کا ہمیں تصور نہیں ہے۔ اور پھر پہلی زندگی ہے یہ جو دنیا میں ہم جی رہے ہیں۔ اب جو موت آئے گی، جو حقیقت ہے، جو ہر ایک کو آنی ہے، وہ دوسری موت ہوگی، وہ قیامت کے اعتبار سے، کیونکہ وہ قیامت سے پہلے ہے، جنت جہنم سے پہلے ہے، لہذا اس کو پہلی موت بھی اس معنی میں کہہ دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری زندگی ہے جو دائمی زندگی ہے، پھر کوئی موت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں وہ چکھیں گے اس میں، جنتی نہیں چکھیں گے اس میں، یعنی جنت میں الموت موت کو، الا الموتۃ الاولی سوائے پہلی موت کے۔ پہلی موت سے مراد یا دوسری موت ہے جو پہلی اور دوسری زندگی کے درمیان ہے۔ جی ابھی بات ہو رہی تھی، تو وہ یہ ہے کہ جو اس قسم کی باتیں ہیں، دیکھیے یہ تو ان کی بات ہے، پہلی بات ہوئی، بات کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح بھی ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبر کے عذاب کی آوازیں ہیں، کہ وہ جہنم کے عذاب کی آوازیں ہیں، ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو ایسی بات مسلمان تو تبھی کہیں گے جب کسی بات کا یقین ہو، جب ہمیں یقین نہیں ہے تو ایسے خیالی آراء پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے، تو ہمیں ان چیزوں پر نہیں جانا چاہیے۔ بند ہو گیا تھا وہ اب دوبارہ یاد آیا لوگوں کو۔ جی
1970 میں شروع کیا تھا انہوں نے کرنا اس کو. بہرحال ایسے ہی جیسے 1,24,000 پیغمبر ہے، لیکن ہم تو ان کا ذکر کریں گے جو قرآن میں ہم نے بتایا. ہاں جی، اب کسی کے بارے میں ہم کہیں گے جی وہ ہندوؤں کے پاس جو کتابیں ہیں یہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے اتری تھیں. دیکھیں کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اتری تھیں، ہم نہیں کہتے. ہم اس لیے نہیں کہتے اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ممکن ہو ممکن نہ ہو، ہمیں ایک بات کا دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ایک چیز ہے ہی خیال، یا وہ جو کہتے ہیں کہ یہ کتابیں تھیں وہ بھی یقین سے نہیں کہتے. تو جب ایک بات کو اللہ نے یقین سے ذکر نہیں کیا، قرآن کریم میں نہیں بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان نہیں کیا، ہم اس بات کو یقین سے تو نہیں کہہ سکتے. ایک خیال ہے، ان خیالوں کے پیچھے ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ جنتی لوگ جنت میں کوئی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، یعنی ان کی اب جو ساری نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں. اور یہ ایک اللہ کی الگ سے ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت کے اندر ہر قسم کی نعمت وافر طور پر ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور موت بھی نہیں آئے گی. موت بھی نعمتوں کو ختم کر دیتی ہے. موت کو کہا جاتا ہے حازم اللذات، یہ لذات کو ختم کرنے والی چیز ہے. تو اگر جنت کے اندر موت ہوتی تو جنت کی نعمتیں بھی ختم ہو جاتی، لیکن فرمایا کہ اب جنت کی نعمتیں اور وافر نعمتیں اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور موت بھی نہیں ہے. کوئی موت نہیں چکھیں گے سوائے پہلی موت کے جو دنیا میں چکھ آئے ہیں. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ نے ان کو بچا لیا ہے جہنم کے عذاب سے. یہ کتنی بڑی رحمت ہے جنتیوں پر، بہت بڑی رحمت ہے. تو جنتی لوگ بھی جو ہیں وہ ان پر موت نہیں ہے، اور اسی طرح جہنمی لوگوں پر بھی موت نہیں ہے وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. جنتی لوگ ہمیشہ کے لیے جنت میں اور جہنمی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنمی جہنم میں نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے. وہ زندہ رہیں گے سے کیا مراد ہے؟ وہ جو آگ میں جل کر کوئلہ ہر وقت ہوئے رہیں گے، وہ کیسی زندگی ہے؟ اس کو زندگی کہنا کہ وہ کیسی زندگی ہے؟ لیکن وہ موت بھی نہیں ہے، وہ نہ زندگی ہے نہ موت ہے. بلکہ دوسری آیت میں ہے کہ وہ موت کی تمنا کریں گے. اللہ فرمائیں گے ایک موت کی تمنا نہ کرو، بہت ساری موتوں کی تمنا کرو، موت تو آنی نہیں ہے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ایک موت کو نہ پکارو، بہت ساری موتوں کو پکارو، لیکن موت آنی نہیں ہے. تو نہ جہنم میں موت ہے نہ جنت میں موت ہے. اب جو نعمتوں والی زندگی ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، اب جو عذابوں والی زندگی ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے. اس لیے حقیقی زندگی وہی ہے والعیاذ باللہ. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی بالموت، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یؤتی بالموت فی صورت کبش املح، کہ موت کو لایا جائے گا ایک مینڈھے کی صورت میں. فیوقف بین الجنت والنار، اسے جنت اور آگ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا. ثم یذبح، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا. ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود فلا موت، اے اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کوئی موت نہیں ہے. ویا اہل النار، اے اہل نار خلود فلا موت، اب ہمیشہ کی زندگی ہے عذاب کی، اب کوئی موت نہیں ہے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لأہل الجنت، جنتی لوگوں کو کہا جائے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تمہارے لیے یہ ہے کہ اب تم ہمیشہ صحت مند رہوگے، کبھی بیمار بھی نہیں ہوگے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَعِيشُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو، تمہیں کبھی موت نہ آئے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو، کبھی تم مایوس نہ ہو. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ہمیشہ جوان رہو، کبھی تم بوڑھے نہ ہو. صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ تو زندگی کی بات ہے، موت کی بات ہے. جنت میں تو نیند بھی نہیں ہے، نہ جہنم میں، کیونکہ نیند موت کی بہن ہے. تو نیند بھی نہیں ہے جنت میں، کیونکہ نیند نقص کی، موت کی علامت ہے. تو نیند موت کی بہن ہے، جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتق اللہ دخل الجنہ، جو اللہ سے ڈرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. ینعم فیہا ولا یبأس، وہ اس میں نعمتوں میں رہے گا، کبھی اس سے برا معاملہ نہیں ہوگا. ویحیا فیہا فلا یموت، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں. لا تبلا ثیابہ، اس کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوں گے. ولا یفنا شبابہ، اس کی جوانی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی.
اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے حضرت جابر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اَيَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، کیا جنت والے سوئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا النوم اخو الموت، نیند تو موت کی بہن ہے، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ، اہل جنت تو سوئیں گے بھی نہیں۔ اگر سوئیں گے تو اس کا مطلب ہے موت بھی پھر کسی وقت آ جائے گی، نہیں، ان کو نیند بھی نہیں آنی کہ موت بھی نہیں آنی ان کو۔ تو فرمایا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، بچا لیں گے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے، فضلا من ربک، یہ فضل آپ کے رب کا۔ یہاں سے دیکھیے یہ جو جنت کی جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ کوئی بندہ جو ہے نا اپنے عمل فخر کرے، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے نمازیں پڑھی تھی، ہم نے دنیا میں نیکیاں اس لیے تو نہیں کی، ہم نے تو جنت لینی ہے۔ بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں، بھئی کبھی کوئی بندہ اپنے عمل کے اوپر جو ہے فخر نہ کرے، انسان عمل کرے اور اس کو جو ہے وہ انسان پھر عاجز ہو جائے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا لا ولا انا، نہیں مجھے بھی نہیں، الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمہ، مگر یہ کہ مجھے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ فسددوا وقاربوا، پھر فرمایا ولا يتمنين احدكم الموت، تم میں سے کوئی بندہ موت کی تمنا بھی نہ کرے، اما محسنا، اگر وہ نیک ہے، فلعله ان يزداد خيرا، ممکن ہے کہ اس کی نیکی بڑھ جائے، نیک شخص کو بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِمَّا مُسِيئًا، اگر ایک شخص برا ہے اسے بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ، شاید کہ وہ توبہ کر لے۔ تو نہ نیک شخص کو موت کی تمنا کرنی چاہیے، نہ برے شخص کو موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اور جو جنت کی ساری نعمتیں ہیں اللہ کے فضل سے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے جو اصل کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ ہے اصل کامیابی جنت۔ دنیا کی کامیابیاں، دنیا کے وقتی جو ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا کہ جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ اصل کامیابی ہے۔ فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، بس سوائے اس کے کہ نہیں ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو، بلسانک آپ کی زبان پر اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن آسان ہے، یہ جنت جہنم کی باتیں اور اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ فرتقب انہم مرتقبون، آپ بھی انتظار کریں وہ بھی انتظار کریں۔ یہ سورہ دخان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انتظار کرنے کا کہا تھا، کہ دیکھیے سورہ دخان کے شروع میں جہاں دخان کا ذکر ہے نا، کہ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کیجئے اس دن جس دن آسمان دھواں لائے گا۔ اللہ نے دھمکی دی تھی جو لوگ نہیں مانتے پھر وہ انتظار کریں، ایک وقت آئے گا کہ آسمان میں دھواں آئے گا۔ اور اس صورت کے آخر میں بھی انتظار کا ذکر ہے کہ آپ بھی انتظار کریں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر اگر مومنوں کو کبھی مشکل پیش آئے تو مومن ہمیشہ اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ انتظار کریں، ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ایک وقت آئے گا جب ہم غالب ہوں گے، ایک وقت آئے گا جب ہم نعمتوں میں ہوں گے۔ تو انسان کو انتظار کرنا چاہیے، دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، انسان کو خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ یہ سیکنڈ والا یہ کہ جہنمی بھی وہ کافر بھی انتظار کریں، آپ بھی انتظار کریں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، مسلمان انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں پورے ہوں گے، کافر انتظار کر رہے ہیں پتہ نہیں سچے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وہ کافر تو شک و شبہ میں ہے نا، دونوں انتظار۔ تحلو الحياة شوقا إلى